میرے ساتھ ہیں جناب قاسم سوری صاحب، ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی میں، پی ٹی آئی میں ان کا ایک بڑا نام ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا ورک کیا ہے۔ تو آئیے ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو کشمیر کے حوالے سے اور جو ملک کے حالات کے حوالے سے۔ میرے ساتھ ہیں قاسم سوری صاحب۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ مودی صاحب گئے ہیں متحدہ عرب امارات نے ان کو ایوارڈ سے نوازا ہے، اس حوالے سے پوری مسلم دنیا میں جو مطلب ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ظلم شروع کیا ہے کشمیر میں اور جو ان کی آزادی پہ سلب لگائی ہے کشمیریوں کی، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں انہیں دی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ کالا قانون جو نافذ کیا ہے، اس کی وجہ سے 4 اگست سے آج 21واں 22واں دن ہے کہ وہاں پہ کرفیو ہے، اور پورا پاکستان جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ ہر جگہ پہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی اور جانی مالی ہر طریقے سے ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہم نے اس دفعہ اپنا یوم آزادی بھی جو ہے اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا، اور ابھی بھی میں یہاں پہ یورپ میں آیا ہوا ہوں، تو مختلف جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پروگرام کر رہا ہوں ملکوں میں، اور آج اسپین میں ہوں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ مودی سرکار جو ہے وہ ہم نے پوری دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ جو ہے جس طرح ایک ہٹلر کا نازی دور تھا، وہ نسل کشی کی طرف جا رہا ہے اور بربریت کی طرف جا رہا ہے، پوری دنیا کے امن کو ایک جو ہے وہ اپنی جنونیت کی وجہ سے خطرے میں ڈال رہا ہے مودی۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا خطہ ہے وہاں پہ غربت ہے، ہم اس غربت کو کسی طرح ختم کریں اور ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہوں۔ لیکن مودی سرکار جو ہے وہ اس بات کو ہماری جو ہے وہ شاید غلط اس نے لیا ہے، کمزوری سمجھا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس نے پاکستان پہ حملہ آور ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح پاک افواج نے، ہمارے بہادر ایئر فورس کے نوجوانوں نے جو مقابلہ کیا، اور وہ ملک جس کا 10 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، جس کا فوجی بجٹ ہمارے ملک کے بجٹ کے جتنا ہے، لیکن اس کے باوجود پیشہ ورانہ طور پہ جو ہماری افواج ہے وہ بہترین افواج ہے دنیا کی، اور اس نے ثابت کر کے دکھایا۔ ان کے جہاز ہم نے گرائے، ہم نے غیر سگالی کے طور پہ ان کا پائلٹ چھوڑا، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے اب کشمیر میں کیا ہے، تو ہم نے اب سفارتی تعلقات ان سے ختم کر دیے ہیں اپنے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پوری دنیا میں اب کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور مودی کا وہ جو RSS کا جو ان کا خواب تھا، جنونیت کا، جو ہندوازم کا، کہ وہ دوسرے مذاہب کو بھی برداشت نہیں کر رہے اور ان کو نسل کشی کی طرف آئے ہوئے ہیں، تو وہ یہ چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ آج کے موجودہ دور کا ہٹلر جو پوری دنیا کے امن میں ایک خطرہ بن چکا ہے بہت بڑا، وہ مودی ہے اور اس کی وہ سرکار ہے ہندوستان کی۔ تو آج پوری دنیا کے اخبارات جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، اور مودی کا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے کہ آپ مجھے بتائیں، ہم وہ ملک جس کا وزیر اعظم، جس کے وزیر خارجہ ان عرب ممالک میں جو ہے اقامے لے کر کہیں پہ ڈرائیور بھرتی ہوگا، کہیں پہ جو ہے وہ چوکیدار ہوگا، کہیں پہ نائی ہوگا، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کی پھر وہ قوم عزت کرے، جس کے وزیر اعظم، اس کی کابینہ پوری اقامے پہ بیٹھی ہو ان ممالک میں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایوارڈ دے گا؟ وہ کدھر آپ کی عزت کرے گا جب آپ وہاں پہ جا کے نوکریوں پہ وہاں پہ اقامے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو یہ ہمارے ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے یہاں تک ہماری عزت خراب کرائی ہے ان ممالک میں، کہ وہاں پہ ادھر وزیر اعظم ہے، ادھر جو ہے وہ نوکر ہو رہا ہے، ادھر وزیر خارجہ ہے، ادھر جو ہے وہ وہاں پہ اس نے جو ہے نا نوکری کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی قوموں میں جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو عزت نہیں آتی۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کی پوری دنیا عزت کرتی ہے، وہ عزت سے بات کر رہا ہے، وہ غیرت سے جا کے بات کرتا ہے، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، اس نے چوری نہیں کیا کہ اقامہ لے کے وہاں پہ پیسے وہاں پہ اس نے چھپانے ہیں۔ تو آج پاکستان بدل چکا ہے، اب اس کی جو قیادت ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس ملک اور اس مٹی سے وفادار ہیں، جن کی نسل یہیں پہ رہنی ہے، جنہوں نے خود بھی پاکستان میں رہنا ہے، نہ کہ وہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ بنائیں، بادشاہت قائم کریں اور باہر پیسہ لے کر جائیں۔ آج ہم نے ان لوگوں پہ بھی ہاتھ ان کے تنگ کر دیے ہیں، عدالتوں کو آزاد کر دیا ہے، ہم خود عدالتوں کے نیچے آ گئے ہیں اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ آج وہ بڑے بڑے نام جو اس سے پہلے
آپ دیکھتے تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ جو عدالتوں میں جو امیر اور غریب کا ایک فرق تھا، ہر کوئی کہتا تھا یہ امیر آدمی ہے تو بچ جائے گا۔ آج جب قانون کی پاسداری شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نام آج سلاخوں کے پیچھے ہیں اور اپنا حساب دے رہے ہیں، ان سے مانگا جا رہا ہے ان کا حساب۔ اور پوری دنیا میں آج کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، ہم نے ای سسٹم کیا ہے ویزے کا، آج پوری دنیا میں ایک پاکستان کی عزت بحال ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب عمران خان صاحب 10 ماہ کے بعد 11 ماہ کے بعد جب وہ گئے امریکہ، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ بات کی، نہ کہ وہ ہاتھ کانپ رہا تھا اور پرچی پہ پڑھا نہیں انہوں نے، ان کے جو دل میں بات تھی، جو عوام کے جو احساسات تھے، اس کی وہاں پہ ترجمانی لیکن کی۔ سر اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ خان صاحب امریکہ گئے ہی اسی واسطے ہیں کہ وہاں پہ وہ کشمیر کا سودا کر کے آ گئے ہیں، اور یہ سب آلریڈی پلانٹڈ تھا سارا کچھ۔ سودا انہوں نے کیا تھا، جو جاتے تھے اور حریت کانفرنس کے لوگوں سے بھی ہندوستان میں نہیں ملتے تھے، اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے وہاں پہ، جو ہے وہ کاروبار کی باتیں کرتے تھے، شادیوں میں بلاتے تھے۔ ہم جو ہے وہ نہ کاروباری ہے عمران خان، نہ جو ہے وہ اس طرح کا اس کا ذہن ہے۔ وہ شخص ہے جو ہر میدان میں اس نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا اور فتح یاب ہوا ہے۔ تو وہ پرانی سوچ کے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہوا تھا، ان کے دور میں کشمیریوں کو برا حال تھا۔ ہمارا وزیر اعظم تو اس کا سفیر بن گیا ہے، 50 سال کے بعد پہلی دفعہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں لکھا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے وہ نیا ہٹلر ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جنگ اگر شروع ہوئی تو یہ 2 اٹامک ممالک کے درمیان میں ہوگی، اور جب جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر روکنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ عمران خان نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہماری قوم ٹیپو سلطان کی طرح لڑتی رہے گی آخری ٹائم تک، ہاتھ اوپر کر کے کھڑے نہیں ہوگی۔ اور جو ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ دانش مندی کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر اپنی قوم کو مشکل حالات سے نکالا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا لیڈر جو ہے وہ غربت کے خاتمے کی بات کر رہا ہے، لوگوں کو جو کمزور طبقہ ہے اس کو سہارا دینے کی بات کر رہا ہے۔ وہ والے پروجیکٹ نہیں کر رہا جس سے اسے کمیشنیں کک بیک ملیں اور وہ اس کی ٹیم جو ہے وہ قرضے لے کر اور اپنے آپ کو امیر کر دے۔ سر قرضوں سے بات شروع ہوئی، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ قرضے تو آپ بھی لے رہے ہیں، اور پاکستان میں جو مہنگائی کا حال ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، مطلب لوگوں سے بل بھی جو ہے نا وہ پے نہیں کر سکتے، تو آپ قرضے بھی لے رہے ہیں، ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تبدیلی 1 سال میں کچھ نظر نہیں آئی۔ اور دوسرا بات یہ ہے، وہ لوگ اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ اگر لیڈران کو پکڑ کے اندر جیل میں ڈال کے بھی آپ ان سے پیسے نہیں نکلوا رہے تو پھر ان کو باہر میں نکال دو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں اپنا فیصلہ خود کرتی ہیں، اور عدالتوں ہی کے فیصلے کے مطابق جو انہی کے دور کے کیسز تھے، انہوں نے ایک دوسرے پہ جو الزام لگائے ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ اندر ہیں۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا، جس ملک کا وزیر اعظم باہر نوکری اقامے پہ کر رہا ہو، اس ملک میں کیسے ترقی ہوگی؟ جس کا وزیر خارجہ، جس کے بڑے بڑے ساری ٹیم وہ باہر ملازمتوں کے اس نے اقامے لیے ہوں، تو اس وجہ سے کہ جو پچھلے جو 10 سال گزرے ہیں اس میں انہوں نے 24,000 ارب روپے قرضہ لیا۔ پاکستان نے 1947 سے 2008 تک صرف 6,000 ارب قرضہ تھا، اور یہ جو پچھلا سال 10 سال گزرا ہے اس میں 24,000 ارب۔ تو یہ جو قرضے انہوں نے لیے شارٹ ٹرم قرضے تھے، یہ زیادہ سود والے قرضے تھے۔ آج پاکستان جب ہمیں ملا 30,000 ارب روپے مقروض، ہم نے 1 سال کے دور میں سب سے زیادہ قرضہ واپس کرنے والی جماعت بنے ہیں، حکومت بنی ہے، ان کے قرضے واپس کیے ہیں جو زیادہ سود پہ تھا۔ اور ملک میں 2 ہفتے کا بھی آپ کو پتہ ہے پیسے نہیں تھے چلانے کے لیے، یہ اس طرح کنگال کر کے گئے تھے۔ انہوں نے ساری، ان کے جو وزیر خزانہ کی فگرز تھیں ساری جھوٹی تھیں۔ آج پاکستان کو واپس مستحکم کر رہے ہیں۔ ہم وہ والے لوگ نہیں ہیں جو غریبوں کے لیے قرضہ لے کے اپنے اوپر لگائیں، 700 ملازم، 2,000 جو ہے وہ ملازم ہوتے تھے ان کے گھروں کے باہر۔ عمران خان نے کفایت شہری کی طرف آیا ہے۔ ہم نے صرف قومی اسمبلی میں 7 مہینے میں 64 کروڑ روپے بچائے ہیں۔ وہ کفایت شہری مہم شروع کی ہے، اپنے اوپر سب سے پہلے ہم نے پابندیاں لگائی ہیں۔ اور پاکستان کا اس ٹائم جو آپ نے معیشت کی بات کی ہے، تو ہم نے وہ پہلی حکومت ہے جس نے ڈالر کو اس کی اصلی پوزیشن پہ چھوڑ دیا، ورنہ یہ اربوں روپے گاتے تھے اس کو آرٹیفیشل روکنے کے لیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ واپس پچھلے 10 دنوں میں ڈالر واپس جو ہے پیسے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔
تو یہ اس کے اوریجنل اس پہ چھوڑا ہے. اور پہلے جو رجحان تھا امپورٹ کا رجحان تھا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے, اور جو فنش چیزیں تھیں اس پہ ہم نے اس کو مہنگا کیا ہے, اور جو اس کی جو پارٹس آتے تھے, جو انفنش چیزیں تھیں جو ہماری فیکٹریوں میں کام آئیں گی, وہ پروڈکٹ بنا سکیں, اس پہ ہم نے ٹیکس کم کیا ہے اور ٹیکس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں. امیر سے ٹیکس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس جب تک نہیں ہوگا پیسہ تو عوام پہ ہم نہیں لگا سکتے, کوئی بھی حکومت. آپ جس ملک میں اسپین میں رہ رہے ہیں, یہ اسکینڈینیویز کنٹریز ہیں, امیروں سے 50% ٹیکس لیا جاتا ہے, پھر وہ یہاں کے لوگوں کو فلاحی کاموں میں, بیوہ یتیم ہو گئے, بے روزگار ہو گئے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو ٹیکسیشن کا جو نظام ہے اس میں بہتری لے کے آئیں, اس کا دائرہ کار بڑھائیں, اور اتنے پیسے ہو سکیں کہ ہم اپنی حکومت خود چلا سکیں, اور لوگوں کو ہسپتالوں میں, اسکول کالجز میں, اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں اس پہ پھر یہ پیسے خرچ کر سکیں. بہت شکریہ سر.